اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ قرآن مجید کی یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے ذوی القربہ سے محبت اور مودت کو اختیار کرو۔ اور جتنی بھی احادیث مبارکہ ہم دیکھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی بار بار ایک چیز کی طرف تذکر دیتے ہیں، ایک پیغام دیا انہوں نے کہ دیکھو میری آل پاک میری آل پاک میری آل پاک سے محبت کرو، اس سے انس اختیار کرو، اس سے قرب اختیار کرو، اس کی سیرت کو سمجھو، دیکھو، سمجھو، پرکھو، اپناؤ، اپنا شعار بناؤ۔ یہ بارہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نے دکھایا، اور خداوند عالم نے یہ بات بھی طے ہے کہ آخر یہ اجر رسالت مودت ذوی القربہ رکھا گیا۔ تو کیوں رکھا گیا؟ اس لیے رکھا گیا کہ جب جب دین اسلام کو ضرورت پڑی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت نبینا ابراہیم کے بعد خاص طور پر کیا ہے، میرے رسول اللہ کے حبیب باعث تخلیق کائنات، یہ کیا ہے، ان کی آل پاک۔ انہوں نے ہمیشہ رسول اکرم کے کام میں معاونت کی، آل پاک کہوں یا اجداد رسول کہوں، اجداد رسول ہوں یا آل پاک ہوں یا اصحاب و انصار ہوں، سب نے جس طریقے سے رسول اکرم کی معاونت کی، مدد کی، خدمت کی، اور اسی کی وجہ سے آج دین اسلام ہم تک پہنچا۔ تو جس ٹیم نے، جس گروہ نے، جو ان کے اصحاب نے، اہل بیت نے، ان کے چاہنے والوں نے، ان کے ماننے والوں نے، ان کے آباء و اجداد نے، خاص طور پہ آباء و اجداد کا ذکر میں کر رہا ہوں، آباء و اجداد نے جس طریقے سے رسول اکرم کے لیے زمینہ تیار کیا ہے۔ یہ میرے رسول کو سب سے آخری نبی کیوں بنایا خدا نے؟ تو علماء نے لکھا کہ ایک سبب یہ ہے کہ زمین کو تیار کرنا، انسانوں کے ذہنوں کی زمین کو تیار کرنا، انسانیت کو آمادہ کرنا کہ اللہ کی رحمت کو وہ سمجھ سکے، وہ اسے اپنا سکے، وہ ان کی سیرت کو کیا ہے محسوس کر سکے، وہ اپنا شعار زندگی ان کی سیرت طیبہ کو بنا سکے۔ تو بس آخر میں رکھا، اور کیا ہے اسی طریقے سے ان کے آباء و اجداد نے جو معاونت کی، اب دادا ابراہیم کو لے لے تو خداوند عالم نے ان کے لیے پھر کیا فرما دیا، انی جاعلک للناس اماما، اے حضرت ابراہیم ہم نے آپ کو خلت نبوت کے ساتھ ساتھ تاج امامت بھی پہنا دیا۔ اور جب تاج امامت بھی پہنا دیا تو حضرت ابراہیم جب نعمت ملتی ہے نا اللہ کی طرف سے تو انسان چاہتا ہے کہ اور مل جائے، اس کے آل پاک تک پہنچ جائے، اس کے گھر والوں تک پہنچ جائے، وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے ایک سوال کر دیا خداوند عالم سے، قرآن مجید ہے نا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، پروردگار یہ جو امامت کا کانسیپٹ میری آل پاک میں تو نے دیا ہے، کیا یہ میری ذریت تک بھی جائے گا؟ تو اس وقت جواب آیا لا ینال عہد الظالمین، ہاں یہ آپ کی نسل پاک میں جائے گا سلسلہ امامت، مگر کیا ہے کسی ظالم کے پاس نہیں جائے گا۔ تو بس وہ پاک ہستیاں جو کہ دادا
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا ہے ان کو دیکھیں تو ان کا کردار کتنا پاکیزہ تھا. جب اللہ کے گھر پر خانہ کعبہ پر ابرہہ لشکر لے کے آ گیا تو آپ نے قیام کر لیا. اس قیام کے نتیجے میں میں اللہ کے گھر کی حفاظت کروں گا. یہ رسول کا دادا ہے، یہ علی مرتضیٰ کے دادا تھے، اور انہوں نے وہاں پر اس کا کیا ہے کعبۃ اللہ کی حفاظت کا ارادہ کیا. اللہ نے جبریل کے ذریعے ابابیل کو حکم دلوایا، جاؤ چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے کر کے، پوری سورہ فیل پڑھ جائیے نا. یہ شان کیا ہے فضیلت میرے رسول کے دادا کے لیے نا، حضرت عبد المطلب کے لیے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. یہ اللہ کے گھر کے مقابلے میں جو آئے تو خدا چھوٹی چھوٹی ابابیل کی چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے بڑے بڑے ہاتھیوں کو کیا ہے نیست و نابود کیسا کر دیتا ہے، کھائے ہوئے بھوسے. اب میں اس کی تشریح میں نہیں جا رہا، لیکن بس میں تو صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ جی ہاں یہ آبا و اجداد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت عبداللہ کے تو صلب میں کیا ہے رحمت للعالمین کو رکھ دیا. حضرت عبد المطلب کے گھر میں میرے رسول کو پروان چڑھا دیا. یہ سب ان کے بزرگان ہیں نا. اور حضرت حمزہ وہ سید الشہداء جن کو کہا جاتا ہے سن 60 ہجری تک، جو کیا ہے احد کے میدان میں شہید ہوئے. یہ ساری کیا ہستیاں تھیں. اور اگر میں دیکھوں تو پھر یہ رسول کا گھر والا تو انہوں نے کس طریقے سے دین اسلام کے لیے محنت کی، تو خدا نے کیا نتیجہ دیا کہ اگر تم رسول کو مانتے ہو تو اہل پاک کو بھی مانو، ان سے محبت کرو، مودت کرو. اور محبت کا درجہ ضروری نہیں ہے کہ محبت کا اظہار بھی ہو، لیکن مودت میں ایک شرط ہے. مودت تب ہوتی ہے کہ جب آپ اپنی محبت کا کہیں اظہار بھی کریں. ہو سکتا ہے اہل پاک سے آپ کو ہم کو محبت ہو، سب کو محبت ہے اور ہے، لیکن اظہار محبت کا نام مودت ہے. تو جب بھی اہل پاک کی بات آئے تو کم از کم درود شریف پڑھنا چاہیے ہمیں اور آپ کو. کیوں کہ خداوند عالم نے یہ میرے رسول کے لیے آل پاک جیسے حضرت ابراہیم کے لیے رکھا، کیا ہے ان کی آل پاک کو درود میں شامل کیا. اسی طریقے سے رسول اکرم کی آل پاک ہیں وہ کیا پڑھتے ہیں نا آپ درود ابراہیمی، جسے ہم کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبارک علی محمد و آل محمد کما صلیت و بارکت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید. مختلف انداز سے پڑھتے ہیں لیکن یہ درود شریف پڑھا جاتا ہے. اچھا، یہ درود شریف میں یا حضرت ابراہیم کی آل پاک کو خدا نے رکھا ہے یا نبی کی آل پاک کو خدا نے رکھا ہے، تو ان کا درجہ بس میں تو صرف 8 محرم ہے نا، اور 8 محرم کا مطلب کیا ہے؟ اب کربلا قریب ہوتی جا رہی ہے، اب کربلا تیار ہوتی جا رہی ہے، اب پیاسوں کی پیاس بڑھتی جا رہی ہے. اب کیا ہے شدت لقاء اللہ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس میں 8 محرم الحرام کو خاص طور پر کیا ہے ایک غازی کا ذکر ہوتا ہے جو ہوا تو شہید ہے لیکن نام اس کا غازی ہے. یہ عجیب شہادت ہے جس کا نام ہی غازی بن جائے. یہ کیا کون سی شہادت ہے؟ تو بس میں تو صرف ان کے حوالے سے چند معروضات آپ کے گوش گزار کرانا چاہوں گا کہ حضرت علی مرتضیٰ کو سب جانتے ہیں، شیر خدا ہیں، فاتح خیبر ہیں، فاتح بدر حنین ہیں، فاتح احد ہیں، فاتح خیبر ہیں. کون کون سی جنگوں کا ذکر کیا جائے، اور علی مرتضیٰ کی ذات صرف جنگوں تک محدود نہ کیا کرے. علی مرتضیٰ کے لیے رسول اکرم نے فرمایا نا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، انا مدینۃ الحکمہ و علی بابھا. میں شہر حکمت ہوں، علی اس کا در ہے. میں شہر علم ہوں، علی اس کا در ہے.
یا پھر یوں کہیے کہ وہ بنت نبی ہے۔ علی مرتضیٰ کی ذات کعبۃ اللہ سے اللہ نے بھی اگر اس زمین پر بھیجا ہے، ہم سب کی ولادت ہوئی، علی مرتضیٰ کی ہوئی کہاں؟ کعبۃ اللہ میں اللہ سے ایک خاص نسبت ہے۔ اسی لیے علی مرتضیٰ کو کبھی ولی اللہ کہا جاتا ہے، کبھی اسد اللہ کہا جاتا ہے، کبھی لسان اللہ کہا جاتا ہے، کبھی عین اللہ کا نام لفظ استعمال ہوتا ہے، کبھی لسان اللہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کبھی ان کے لیے حبل اللہ کا لفظ آتا ہے۔ یعنی ہر طرف سے جب دیکھو گے، جس انداز سے دیکھو گے، تو علی اللہ سے ایک رشتہ جوڑے ہوئے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر کے علی مرتضیٰ کیا ہے؟ یہ وجہ کریم ہے، اللہ اکبر ہے۔ ان کے لیے استعمال کیا گیا نا کہ یہ نورانی چہرے والے ہیں، اللہ نے ان کے چہرے پر نور ڈال دیا ہے۔ یہ وہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سائے کی طرح رسول کے ساتھ رہتے تھے۔ یہ جب پیدا ہوئے تو رسول نے اپنی آغوش میں لے لیا، اور جب رسول لحد میں جا رہے تھے تو علی مرتضیٰ نے اتارا۔ بس اتنا ہی ہے۔ میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں اکثر کہ یاد رکھیے گا کہ علی مرتضیٰ کی اگر تعریف ایک لفظ میں، اگر ایک جملے میں آپ مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں گا کہ کیا ہے؟ اگر کسی کی تاریخ کو، ہسٹری کو دیکھنا ہو تو اس کے آنے کو دیکھ لو، اس کے خاندان کو دیکھ لو۔ علی مرتضیٰ کے آنے کو دیکھ لو، اللہ کا گھر ہے۔ علی مرتضیٰ کا خاندان دیکھ لو، رسول اللہ کا خاندان ہے۔ بس کزن ہی تو ہے نا۔ ایک بھائی سے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، تو دوسرے بھائی سے کیا ہے؟ علی مرتضیٰ فرسٹ کزن۔ اور یہ خاندان ہے، آنا دیکھ لو، قبیلہ دیکھ لو، بنی ہاشم سب سے بہتر قبیلہ، اچھا۔ اور دوسرا اس کے جانے کو دیکھ لو، تو علی کے لیے تو آنا بھی کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے، اور اس دنیا سے اس دنیا کی طرف جانا بھی اللہ کا گھر ہے۔ تو آنا بھی اللہ کے گھر سے، جانا بھی اللہ کے گھر میں۔ تو آپ مجھ سے پوچھیں گے نا، کسی نے کہا نا، بڑی اچھی بات کہی ہے نا شعر نے، کہ کثیرہ میسر نشد این سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ ایسی شخصیت تو درمیان کی زندگی مولانا کہاں ہے؟ میں نے کہا سبحان اللہ، آنا بھی اللہ کا گھر، جانا بھی اللہ کا گھر اس دنیا سے، اور درمیان کی زندگی رسول اللہ کا گھر۔ بس اتنا ہی ہے۔ یا اللہ کے گھر میں ملیں گے یا رسول اللہ کے گھر میں ملیں گے، اس سے باہر علی مرتضیٰ نہیں ملیں گے۔ اچھا، اب ایسی ذات جس نے اپنے آپ کو رسول پر فدا کر دیا ہو، فدا کر دیا ہو۔ علی مرتضیٰ جنگ میں جیت کے آتے تھے نا تو آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے۔ میرا رسول پوچھتا تھا، علی آج ہم فاتح ہو گئے، سب خوش ہو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ کہا میں تو شہادت کے لیے گیا تھا، لیکن خدا نے مجھے غازی بنا کے واپس کر دیا۔ میں نے کہا سبحان اللہ، بس یہی شہادت اور یہی غازی تو آپ کے بیٹے کو اب خدا وہ مرتبہ دے گا کہ ہوں گے شہید، کہلائیں گے غازی۔ اچھا، تو علی مرتضیٰ نے دنیا سے کچھ مانگا؟ اس دنیا سے علی مرتضیٰ نے کچھ نہیں مانگا۔ اللہ سے صرف 2 سوال کیے، 2 سوال کرتے تھے حضرت علی۔ مصلی پہ روتے تھے، گریا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، کیا کہتے تھے؟ پروردگار مجھے شہادت نصیب فرمائے۔ اور میں آج یہ موقع نہیں ہے، اسی موقع پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ علی مرتضیٰ کی شہادت، اللہ اکبر، علی شہادت ہے۔ علی شہادت اللہ نے علی مرتضیٰ کو دی ہے۔ وہ شہادت کا تقابل نہیں ہو سکتا ہے، اسی میں سارا ٹائم نکل جائے گا، میں ادھر نہیں جا رہا۔ لیکن ایک شہادت مانگی تو کمال شہادت دی، اور ایک غازی مانگا حضرت عباس کی صورت میں۔ کیوں؟ امام حسن امام حسین فرزند تو ہیں نا علی مرتضیٰ کے، لیکن یہ علی مرتضیٰ کے فرزند نہیں ہیں، صلب علی کا ہے، فرزند رسول خدا کے ہے۔ امام حسن امام حسین کو کبھی وہ فرزند رسول ہی کہہ کے مخاطب کرتے تھے، یا نام لیتے تھے یا فرزند رسول، یعنی اے اولاد رسول، اے اولاد رسول۔ اور خدا بند عالم نے بھی درود شریف میں آل پاک کہا ہے۔ تو وہ
وہاں پر آ کر کے میں کہوں گا تو پھر حضرت علی کی نمائندگی کون کرے گا کربلا میں نے تو ساری زندگی رسول کی خدمت کر لی پروردگار، میرے بعد جب ایک حسین منی و انا من الحسین کہہ لیے ہیں کہ جب رسول کا نائب، جب رسول کا فرزند اپنے نانا کے دین کی بقا کے لیے میں نے دین کے لانے میں رسول کی مدد کی ہے، تو اسی طرح سے میرا بیٹا، میرا غازی، میرا عباس کیا کرے؟ جب دین کے بچانے کی بات آئے تو میری نمائندگی وہ کر رہے ہوں، یعنی میری نمائندگی کون کرے گا؟ غازی عباس کریں گے، اور اس کے لیے تیار کرایا، بڑے فنون حرب سکھائے، جنگ کی مشقیں کراتے تھے، بہت تیاری کرائی۔ ایک دن آیا کہ حضرت علی مرتضیٰ نے غازی عباس سے ایک جملہ کہا۔ یہاں پہ میں ایک روک کر کے ایک بات کہنا چاہوں گا، معلوم ہے غازی عباس کی ولادت میں ایک خاص چیز تھی۔ حضرت علی کے بھائی ایک حضرت عقیل تھے، انصاب کے ماہر تھے، اور ایک دن علی مرتضیٰ نے، یہ کون ہے حضرت عقیل بھائی؟ یہ مسلم ابن عقیل جو کوفے میں پہلی شہادت جس کو کہا جاتا ہے نا، 9 ذی الحج کو جب حسین مظلوم کربلا کیا ہے مکے سے نکلے ہیں، تو 9 ذی الحجہ کو حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت ہوئی ہے۔ یہ حضرت عقیل کے بیٹے، حضرت علی کے بھائی عقیل ابن ابی طالب، ان کے بیٹے مسلم ابن عقیل، اور پہلی شہادت، بڑے جری، بڑے بہادر، بڑے مضبوط آدمی تھے۔ اور ادھر کیا ہے تو ان سے کہنے عقیل سے، عقیل، حالانکہ علی مرتضیٰ تو زمینوں سے زیادہ آسمانوں کے راستے سے واقف، علم کی کوئی انتہا نہیں، پھر بھی پوچھ رہے ہیں عقیل یہ بتاؤ کہ عرب میں کون سا قبیلہ ہے جو سب سے زیادہ مضبوط ہے؟ وہاں کی ایک خاتون سے، کیونکہ حضرت فاطمہ کی وصیت تھی، بنت نبی کی وصیت تھی کہ علی میرے بعد میرے بچوں کے لیے ماں ہونی چاہیے، آپ میرے بغیر، لیکن کیا ہے گھر میں خاتون کے بغیر گھر اچھونا لگتا ہے، گھر میں ایک ماں ہونی چاہیے، لہذا آپ عہد شریف کیجیے گا۔ اچھا، یہ وصیت حضرت فاطمہ الزہرا تھی نا۔ اب علی مرتضیٰ نے حضرت عقیل سے پوچھا کوئی قبیلہ بتاؤ جو بڑا بہادر ہو، کیونکہ یہ تو بیٹے امام حسن امام حسین تو رسول کے بیٹے، کربلا میں میری نمائندگی کون کرے گا؟ تو لہٰذا پھر حضرت فاطمہ سے گویا آپ کے جسے ام البنین کہا جاتا ہے، یعنی 4 بیٹوں کی ماں، یہ علی مرتضیٰ سے ہوئے، اور اس میں غازی عباس، اور غازی عباس کے حوالے سے آج کا دن تو بس میں تو اتنا کہہ رہا تھا کہ شاید عقیل کو بھی بتا رہے ہوں گے کہ دیکھو تم بھی تیاری کر لو، کربلا میں تمہارا بھی کوئی نمائندہ ہونا چاہیے۔ شاید اسی دن سے حضرت مسلم کی تیاری حضرت عقیل نے کی، اور حضرت عباس کی تیاری علی مرتضیٰ نے کی، ایک نمائندہ کوفے میں، ایک نمائندہ کربلا میں۔ اللہ اکبر۔ اب غازی عباس کو سارے علوم سکھائے، جنگ کے مہارت ہو گئی، تو ایک دن غازی عباس سے علی مرتضیٰ نے کہا عباس ایک میرا کام کر دو گے؟ اچھا، عام طور پہ حضرت علی جو ہے وہ مختلف کام حضرت عباس سے زیادہ کام لیتے نہیں تھے، اور لیکن آج جب انہوں نے کہا بہت خوش ہو گئے کہ آج بابا مجھے کوئی بڑی ذمہ داری دے رہے ہیں، کہا ایک اہم ذمہ داری ہے وہ تمہیں دینا چاہ رہا ہوں۔ حالانکہ اہم ذمہ داریاں ہمیشہ امام حسن امام حسین کے حصے میں آتی تھی، آج بابا نے کہا ہے کہ ایک بہت اہم ذمہ داری جو میں تمہارے کاندھے پہ دے رہا ہوں، کرو گے؟ غازی تو خوش ہو گئے، بابا آج مجھے ذمہ داری دے رہے، بیٹوں کی خواہش ہوتی ہے۔ جی جی بابا بالکل حاضر، لے کے آئے باغ میں اور کھڑا کر دیا، کہا یہ باغ ہے نا، اس کی تمہیں حفاظت کرنی ہے آج رات تم تنہا ہوگے یہاں، اور دیکھو اس باغ کی حفاظت کرنا، اور اس باغ سے کوئی گزرنے نہ پائے یہ خیال رکھنا۔ کہا جی بابا بے فکر ہو جائیے۔ اور غازی تیار ہو کر کے بیٹھ گئے۔ رات کا ایک پہر گزرا، ایک سوار آیا، غازی عباس نے آواز دی کہ اے سوار
اپنا راستہ بدل لیجئے، میرے بابا نے منع کیا آج اس باغ سے کسی کے جانے کے لیے، لہٰذا آپ کسی اور راستے سے چلے جائیے۔ اچھا، سوار نے سنی انسنی کی اور آگے بڑھ کے آ گیا۔ حضرت عباس نے پھر آواز بلند کی، سنا نہیں سوار، میں نے منع کیا، میرے بابا نے منع کیا ہے، آپ آج اس باغ سے نہیں گزر سکتے، آپ کوئی اور راستے سے چلے جائیے۔ لیکن سوار پھر اور آگے بڑھ کے آ گیا۔ اب تو حضرت عباس کو ایک جلال آیا، اور جلال کا عالم یہ ہے کہ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد اس کی سواری کے قریب پہنچ گئے۔ سواری کے قریب پہنچ کے اس کے گھوڑے کی لجام میں ایک مرتبہ ہاتھ دے دیا۔ یہ لجام میں ہاتھ جو دیا نا، تو عرب کا قانون ہے، اور آپ کے ہاں ہر جگہ دنیا میں ہے، کہ اگر کوئی کسی کی سواری کی لجام میں، لگام میں جسے ہم کہتے ہیں، ہاتھ ڈال دے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جنگ شروع ہو گئی۔ فوراً سوار نے اپنے میان سے تلوار نکالی اور ایک مرتبہ گھوڑے سے نیچے آ گیا۔ جب سوار نے میان نکال لی اپنے میان سے تلوار کو، تو غازی عباس نے بھی اپنی تلوار میان سے نکالی اور ایک مرتبہ شمشیر زنی شروع ہو گئی۔ اور یاد رکھیے گا، ہم اور آپ تو اس کو کھیل سمجھتے ہیں نا، تلواروں کا لڑنا بڑی طاقت چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے بڑی طاقت چاہیے ہوتی ہے، اور اگر کوئی مضبوط لڑنے والا ہو تو تلوار سے جب تلوار ٹکراتی ہے تو ہاتھوں میں ایک نیا جھٹکا آتا ہے۔ اب غازی عباس وہ سارے داؤ پیچ جو بابا نے سکھائے تھے غازی کو وہ استعمال کر رہے، لیکن ہر داؤ کو وہ سوار روک لیتا ہے، اور پھر زور ہو رہا ہے، یہاں تک کہ حضرت عباس کے بازوؤں میں ایک کیا ہے سخم محسوس ہوا، ایک ضعف سا محسوس ہوا کہ اب طاقت وہ جب ٹکرا جائے اور زور لگ رہا ہو تو سوار کی تلوار کا زور زیادہ، اور عباس کے بازوؤں میں ضعف آ رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ غازی نے ایک جملہ کہا، اے سوار، میرے بابا کا نام پتہ ہے؟ علی مرتضیٰ شیر خدا، مجھے حرب کے سارے فن سکھائے ہیں، یہ تو کون ہے؟ اپنا تعارف تو کرا۔ اللہ اکبر! جب یہ جملہ حضرت عباس کی زبان سے ادا ہوا کہ اے سوار اپنا تعارف کرائیے، تو عرب کا طریقہ یہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں یا سفر میں نقاب لگائی جاتی ہے، چونکہ دھول وغیرہ اور گرد اور غبار بہت ہوتا ہے، تو وہ نقاب لگاتے، کپڑا لگاتے اپنے چہرے کے اوپر، اور رات کی تاریکی اور اندھیرا ہو تو اب ایسی صورت کے اندر ایک مرتبہ سوار نے کیا ہے، جیسے ہی نقاب کو ہٹایا تو دیکھا کہ بابا علی مرتضیٰ، فوراً تلوار چھوڑی، بابا کے باہوں میں آ گئے۔ بابا آپ، بس میرے مولا کے آنکھوں میں آنسو، اور غازی کو پیار کیا۔ عباس، میں خوش ہو گیا، میں مطمئن ہو گیا، میری دعا خدا نے قبول کر لی۔ جس دن کے لیے میں نے تمہیں مانگا تھا، جس دن کے لیے میں نے تمہیں تیار کیا، آج مجھے یقین ہو گیا جیسے میں نے رسول کی نصرت کی ہے۔ جب فرزند رسول کرب و بلا میں تنہا یکتا ہوں گے تو مجھے اطمینان ہے کہ اب آل رسول محفوظ ہوں گے، اب آل رسول محفوظ رہیں گے۔ اب گویا کہ کیا ہے، ان کا بال کوئی بیگا نہیں کر سکتا، اب خاندان عصمت و طہارت کی شہزادیاں یہ محفوظ رہیں گی۔ عباس، خیال رکھنا اہل حرم کا، اسی دن کے لیے تو میں مانگا۔ آپ سوچئے بابا کی ایسی وصیتیں ہوں اور عباس کا ارادہ کیا ہو۔ بس 8 محرم الحرام، جو آج غازی عباس کے نام سے آج کا پورا دن منسوب ہوتا ہے۔ آج لوگ اپنے بچوں کو غازی بناتے ہیں، غازی عباس کا فقیر بناتے ہیں، ان کے لیے گویا کیا ہے، معاونت کے لیے رکھتے ہیں۔ اور ایسی صورت کے اندر بس مجھے اتنا نظر آتا ہے کہ جی ہاں، اب غازی عباس سے کہا جائے کہ نہر فرات سے خیمے ہٹا لو، کیا گزری ہوگی۔ اور جب وہ تلوار
جس کے لیے پوری زندگی کربلا کے لیے غازی انتظار کر رہے تھے کہ مجھے روز کربلا، روز عاشوراء 10 محرم کو مجھے آل رسول کی حفاظت کرنی ہے، بابا نے میری یہ ذمہ داری لگائی۔ جب کربلا تیار ہو گئی تو ایک مرتبہ مظلوم کربلا حسین ابن علی نے غازی عباس کو ان سے تلوار لے لی اور ان کے ہاتھ میں علم دے دیا۔ اللہ اکبر! میں کہوں قیامت سے پہلے ایک قیامت آ گئی، کربلا سے پہلے غازی پر ایک کربلا آ گئی کہ غازی سے تلوار لے کے علم دے دیا جائے۔ علمدار لڑتا نہیں ہے، علم کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ علم جو نانا کے دین کی نشانی بن رہا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ حسین ابن علی نے غازی عباس کو دے دی۔ اور میں کہوں گا کہ بس وہ منزل بھی آئی کہ آخر وقت آ گیا۔ بار بار اجازت مانگتے تھے غازی عباس، مولا اجازت نہیں دیتے تھے۔ آخر میں ایک مرتبہ غازی نے کہا، یا روایات کے جملے یہی ہیں کہ ایک مرتبہ ننھے بچوں کی الاتش کی جب صدائیں بہت بلند ہو گئی نا، بہت پیاس پیاس پیاس، بچے چھوٹے چھوٹے، تو غازی عباس کی حضرت سکینہ سے حضرت امام مظلوم کربلا کی جو چھوٹی بیٹی تھی بڑا انس تھا، تو ایک مرتبہ جلدی سے آئے خیمے کے پاس، کہا سکینہ یہ بچوں کی پیاس مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ کہا ہاں چچا امو، مجھے بھی پیاس بچوں کی برداشت نہیں ہو رہی۔ کہا ایسا کرو مشک لے آؤ، میں تمہارے لیے پانی کی سبیل کرتا ہوں۔ بس ایک مرتبہ مشک سکینہ لے کر کے جب مظلوم کربلا کے پاس غازی عباس آئے ہیں نا، تو غازی کے ہاتھ میں علم اور مشکیزہ دیکھ کر کے امام عالی مقام کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ عباس کیا مرنے کی اجازت مانگ رہے ہو؟ کہ نہیں میں تو پانی کی سبیل کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ کہ عباس تم تو میرا سہارا ہو، تم میری کمر ہو۔ کہ بچوں کی پیاس۔ بس اس وقت پھر مظلوم کربلا نے کہا ہاں سب کو جانا ہے، جاؤ عباس پانی لاؤ۔ اور عباس پانی لینے کے لیے گئے، اور پھر وہ بہرحال وہ شیر تھا، شیروں کا شیر تھا، نہر فرات میں اپنے گھوڑے کو ڈال دیا، ساری فوج کو ایک طرف ہٹا دیا۔ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ غازی عباس کے سامنے آ سکے، حالانکہ تلوار نہیں ہے ہاتھ میں، نیزہ لے کے گئے، لیکن اس کے باوجود کسی کی ہمت نہیں تھی کہ غازی کے تنہا غازی کے مقابلے میں ساری فوج اور لشکر آ جائے، اور پھر گھوڑے کو نہر فرات میں، اور اس کے بعد ایک مرتبہ نے مشکیزہ پر کیا، چلو میں پانی لیا، پانی کو دیکھا، ایک مرتبہ نہر فرات کو دیکھا، پانی کو چھوڑ دیا، اس پانی کو میں پیوں گا کہ جب فرزند رسول پیاسا ہو۔ اور یہ کہہ کے واپس آ گئے، اور واپس آنے کے بعد بس میں کہتا ہوں کہ پھر غازی عباس پر چاروں طرف سے حملہ ہوا کہ خیام حسینی تک پانی نہیں پہنچنا چاہیے۔ اللہ اکبر! بچے پیاسے رہ جائیں، ان تک پانی نہ پہنچے، اور غازی کی پوری کوشش یہ ہے کہ پانی میں لے کے خیام تک پہنچ جاؤ۔ بہرحال آخر میں وہ ہوا، ایک بازو قطع ہوا، دوسرا بازو قطع ہوا، سر پہ ایک مرتبہ گوز لگا، غازی زین سے زمین کی طرف آئے۔